دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے اور اب صرف کرونا سے ہی نہیں بلکہ بارش سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ کئی جگہ بارش کا پانی گھٹنے تک آ گیا ہے اور لوگوں کو بہت تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے کہ گھروں میں بھی پانی گھس آیا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے وزیر اعلیٰ اسٹالن صاحب ہر جگہ جاتے ہیں، تمل ناڈو میں، خاص کر چنئی میں، ان کی کانسٹیٹوئنسی میں، اور لوگوں کی ہر ممکن خدمت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ وہ ایکٹیو چیف منسٹر ہیں، ان سے تمل ناڈو کے لوگوں کے لیے بھلائی یا بہبود کے بہت سے کام ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو کھانا تقسیم کرنے میں بھی وہ خود آگے آگے رہتے ہیں۔ اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور کرونا اور بارش سے جو تکالیف ہو رہے ہیں ان سے بھی لوگوں کو بچائے۔ یہی ہم دعا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے کہ لوگ ہر قسم کی مصیبت سے بچ کر رہیں۔ آئیے اب کچھ اہم خبریں جو کہ آج کے راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی ہیں ان پر نظر کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ 33 لاکھ سے زائد بچے غذائی قلت کے شکار۔ RTI کے جواب میں حیرت انگیز انکشاف، وزارت صحت کا اظہار تشویش۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں اس وقت 33 لاکھ سے زیادہ بچے غذائی قلت کے شکار ہیں۔ ان میں سے نصف سے زیادہ یعنی 17.7 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کے شکار ہیں۔ شدید طور پر غذائی قلت کے شکار بچے سب سے زیادہ مہاراشٹر، بہار اور گجرات میں ہیں۔ اس بات کی جانکاری خواتین اطفال ترقیات وزارت نے ایک RTI کے جواب میں دی ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ہم غذا کی پرواہ نہیں کرتے۔ شادی بیاہ میں غذا ضائع کرتے ہیں، لوگ کچھ کھاتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ فرخ آباد ضلع جیل فتح گڑھ فرخ آباد میں ایک بیمار قیدی کی موت کی خبر سننے کے بعد مشتعل قیدیوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور ضلع جیل میں آگ لگا دی، جس میں ڈپٹی جیلر اور قریب 30 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ ایک قیدی کی موت ہو گئی۔ اس دوران 2 دیگر قیدی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جیل میں ہوئے تشدد میں زخمی ہوئے تھانہ راجے پور علاقے کے گاؤں جینا پور کے رہنے والے قیدی شیوم کی سیفٹی میڈیکل کالج لے جاتے وقت راستے میں موت ہو گئی، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ عراق کے وزیر اعظم پر ڈرون سے حملہ، بال بچے۔ عراق وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کے گھر کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کے گھر کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، تاہم عراق وزیر اعظم محفوظ رہے۔ عراق سیکورٹی فورسز کے مطابق وزیر اعظم مصطفیٰ پر ڈرون میزائل کے ذریعے
قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ محفوظ رہے، جبکہ حملے میں ان کے محافظ زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈرون حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی بھی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، تاہم تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب عراق وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ قاتلانہ حملے میں وہ مکمل محفوظ ہیں، تاہم دشمنوں کے میزائل ہمارے عزم اور حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ جے پور میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے کسانوں کے احتجاج کے تعلق سے ایک بار پھر مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تحریک میں 600 لوگ شہید ہوئے، لیکن دہلی کے لیڈروں نے کوئی تعزیتی پیغام نہیں بھیجا۔ آج یہاں ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے مسٹر ملک نے کہا کہ ملک میں آج تک اتنی بڑی تحریک نہیں ہوئی جس میں 600 لوگ شہید ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کتیا بھی مر جائے تو دہلی کے لیڈروں کا تعزیتی پیغام جاتا ہے، لیکن کسانوں کی قرارداد لوک سبھا میں پاس نہیں ہوئی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ دہلی کے 2-3 لوگوں کی خواہش کے خلاف بول رہے ہیں جنہوں نے انہیں گورنر بنایا ہے، اور جب وہ کہیں گے تو وہ فوراً عہدے سے ہٹ جائیں گے۔ مسٹر ملک نے مزید کہا کہ اس وقت کسانوں کا معاملہ ہے، میں کچھ کہوں تو تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اخبار والے ایسا کر دیتے ہیں کہ میں 2 ہفتے انتظار کرتا ہوں کہ دہلی سے کوئی ٹیلی فون تو نہیں آئے گا۔ اگرچہ گورنر کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن میرے خیر خواہوں کا کہنا ہے کہ وہ کچھ بولے اور ہٹے۔ فیس بک پر لکھتے ہیں کہ آپ جب ایسا محسوس کرتے ہیں تو استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ میں کہتا ہوں، کیا آپ کے پتا جی نے مجھے بنایا تھا؟ سری نگر جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی وارداتیں نہیں تھم رہی ہیں۔ اتوار کو دہشت گردوں نے ایک پولیس اہلکار کا گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس افسران کے مطابق شہر کے پٹالو علاقے میں دہشت گردوں نے ایک پولیس کو گولی مار دی۔ پولیس اہلکار کی شناخت کانسٹیبل توصیف احمد کی شکل میں ہوئی ہے۔ افسران کے مطابق یہ واقعہ رات قریب 8 بجے پیش آیا۔ بری طرح زخمی پولیس اہلکار کو SHM ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ آرین خان کا اغوا تاوان کے لیے کیا گیا تھا۔ وانکھڑے کا قریبی BJP لیڈر موہد ماسٹر مائنڈ ہے۔ نواب ملک کا ایک اور سنگین الزام۔ ممبئی کروز ڈرگز معاملے میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر نواب ملک نے پھر نئے انکشاف کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ کیس کا ماسٹر مائنڈ BJP یوا مورچہ کا صدر موہد کمبوج عرف موہد بھارتیہ ہے۔ اس کے سمیر وانکھڑے کے ساتھ اچھے تعلق ہیں، اور ان کے ذریعے 6 اکتوبر کو وانکھڑے پر الزام لگانے کے بعد دونوں کے درمیان 7 اکتوبر کو ایک قبرستان کے باہر ملاقات ہوئی تھی۔ ملک نے الزام لگایا کہ موہد پر 1100 کروڑ روپے کی بینک دھوکہ دہی کا الزام تھا۔ وہ پہلے کانگریس میں تھا، لیکن سرکار بدلنے کے بعد وہ BJP میں شامل ہو گیا۔ نواب ملک نے اتوار کو الزام لگایا کہ بالی ووڈ کے میگا اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین کو ممبئی کی کروز ریو پارٹی میں پھنسا کر تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا، اور بعد میں ان سبھی کو ملزم بنایا گیا۔
مسٹر ملک نے آج یہاں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ رخ خان کو تب سے دھمکی دی گئی تھی جب انہوں نے 6 اکتوبر سے نارکوٹک کنٹرول بیورو کے ریجنل ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے پر۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بارش تمل ناڈو میں ہر جگہ زیادہ ہے، ضرور احتیاط برتیں اور ضروری اشیاء خرید کر رکھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ 2 دن کے لیے تمل ناڈو میں اسکول اور کالج سے بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ بچوں کی حفاظت فرمائیں، انہیں باہر جانے نہ دیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔